کوشش کیجئے اس سے بلند تر صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی رسول الکریم وأہل بیت الطیبین الطاہرین معصومین المظلومین. ولعن اللہ علی منقر فضائلہم وغاصب حقوقہم مجمعین. صلوات. تمام زبانیں درود سے معطر نہیں ہوئیں. کوشش کیجئے یک زبان بلند تر صلوات. نعرہ تکبیر. نہیں قبلہ، وہ صرف آپ کا اور میرا اللہ نہیں ہے، وہ علی کا اللہ ہے. نعرہ ایسے لگائیں جیسے علی اپنے اللہ کا نعرہ سننا چاہتا ہے. یک زبان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ازل سے ابد تک ان دونوں کا محافظ نعرہ حیدری. حسینیت، یزیدیت برائے ظہور منتقم خون حسین. صلوات. آباد و شاد رہیے، سلامت رہیے. دعا گو ہوں میرا مالک وارث ولا و وضع، مالک ولا و وضع، صاحب ولا و وضع، آپ سب کا اس فرش ولا پہ چل کے آنا قبول و منظور فرمائے. بانیان جشن نے، خادمین صف ولا نے جس خلوص، محبت، عقیدت کے ساتھ یہ صف ولا بچھائی ہے، دعا کرتے ہیں میرا مالک ان کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس کا جو بہترین اجر یہ چاہتے ہیں پاک بی بی اپنے ید کل خیر سے عطا فرمائے. بالخصوص دعا فرمائیے آج کے اس شب کا صدقہ، میرے اس شہزادے کا صدقہ، مالک رحیم کریم حسین بادشاہ ہمارے بھائی جناب خرم عباس صاحب کو اولاد نرینہ اور سہل عطا فرمائے. محمد عارف صاحب، عرفان حیدر صاحب، مالک ان کو اولاد نرینہ اور سہل عطا فرمائے. یہاں جتنے احباب بیٹھیں ضروری نہیں ہے کہ دعا لب پہ ہو تو وہ قبول کرے، وہ زبانوں کے ہی نہیں دلوں کے بھی امام ہیں. جو دعائیں آپ کے لب پہ ہیں، جو دعائیں آپ کے دلوں میں ہیں، مالک ان تمام دعاؤں کو اس شب کا صدقہ قبول فرمائے. اور جو دعائیں ابھی آپ کے ذہن میں پیدا بھی نہیں ہوئیں، حسین کہتے ہی اسے ہیں جو مانگنے سے پہلے عطا کر. سلامت رہیے. دعا کرتا ہوں میرا بادشاہ حسین، میرا مالک آپ سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے. جی بسم اللہ. میرے بھائی ہیں ریاض حسین پنجاب پولیس میں تھوڑا ڈسمس ہو گئے، ان کی بحالی کے لیے دعا. جی بسم اللہ. ہمارے بھائی ہیں مومن، ان کے برادر ریاض صاحب روزگار کے حوالے سے کسی تنگی کا شکار ہے، دعا فرمائیے میرا بادشاہ حسین آج کی شب کا صدقہ ان کی مشکل کو آسان فرمائے. جو دعائیں ہیں آپ کی ان سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بادشاہ سرکار العلی کی ذات پر بلند تر صلوات. جی مختار حسین صاحب بیمار ہیں جی، ان کے لیے بھی دعا فرمائے. میرا شافی ازلی مولا حسین انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے.
توجہات ہیں قبلہ؟ اچھا، اس سے پہلے کہ گفتگو کا آغاز کروں، آپ کے شہر میں بذات خود چل کے پہلی بار آنا ہوا، تو امید کروں گا کہ مجھ سے پہلے میں پہنچ چکا ہوں، تو یقینی طور پر میرے ساتھ تھوڑا سا سفر کریں گے آپ۔ ایک بات بتلا دوں قبلہ، میرا کوئی قبضے کا عنوان ہے نہیں، میرا کوئی قبضے کا موضوع نہیں ہوتا کہ جہاں بھی جاؤں گا وہی شروع ہو جائے گا۔ میں جہاں بھی جاتا ہوں لوگوں کی پیشانیوں پہ مہر ولایت تلاش کرتا ہوں۔ جہاں جہاں نظر آ جائے وہاں وہاں مہر سے مہر ملتی ہے، ہمارا کام بن جاتا ہے۔ اور دوسری بات واضح طور پہ یہ بتا دوں آپ سب کو، میں آغاز میں ہی، میں تھکے ہوئے لوگوں کو علی نہیں سناتا، کیونکہ میرے حساب کتاب میں تھکے ہوئے بندے کا علی سے کوئی کام نہیں ہے۔ تو بسم اللہ۔ تو قبلہ بات یہ، میرے ساتھ بانی جشن بھی بیٹھے ہیں، نقیب ممبر بھی بیٹھے ہیں، میں قبلہ ان کی فرمائش پہ، بلکہ میں یوں کہوں گا بانی جشن ہے ان کے حکم پہ، میں 2 جگہ سے مالکوں کے ذکر سے معافی مانگتے ہوئے ایک طویل سفر کر کے یہاں آیا ہوں۔ گھڑی اتار کے میں نے رکھ دیا ہے، اب تب تک پڑھوں گا جب تک آپ سنیں گے۔ جس لمحے مجھے یہ لگا آپ کی طبیعت پر ہو گئی ہے، میں نے گھڑی نہیں دیکھنی، میں نے یا علی مدد کہہ لینا۔ فرمائشیں مجھ سے، میں آیا تو میرے بھائی، جی بسم اللہ، جی خیر ہے، بسم اللہ، چلیں دیکھتے ہیں جی آج تھکتا کون ہے پھر پہلے، مولا آباد رکھے۔ میرے پیچھے طویل فہرست ہے سننے والوں کی، لیکن آج کی ہی رات وہ ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں یہ شب قدر ہے۔ مرضی آپ کی، ایک لفظ کی وضاحت کروں گا تو مجھے موضوع بہت بڑا دے آئے ہیں۔ ایک بھائی میرے بائیں بیٹھے ہیں، ان کا تقاضا تھا کہ سرکار علی اصغر بادشاہ پہ پڑھا جائے۔ ایک بھائی میرے بائیں بیٹھے ہیں، اسپیشل چل کے آئے، جہاں میں بیٹھا تھا وہاں آ کے انہوں نے خاص طور پر حکم کیا کہ مولا سرکار علی پہ بھی آپ نے پڑھنا ہے۔ تو اب میں علی سے علی تک پڑھوں گا۔ ٹھیک ہے، آباد رہیں جی، آپ سلامت رہیں، اپنے اپنے سینوں کا جوش، اپنے اپنے عقیدوں کی گرہیں، اپنی اپنی داد کے لیے اپنے اپنے گلوں کی تابانی، ان کو سنبھال کے آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے۔ میرے پاس نہ سر ہے، نہ لے ہے، نہ شعر ہے، نہ وزن ہے، عقیدہ ہے، عقیدہ ہی دیتا ہوں۔ جہاں پہ لگے کہ آپ کے دل کی بات ہے وہاں وصول کر کے بتانا ضرور ہے مجھے۔ یاد رکھیے گا، مخلوق جس کی تعریف کرنے سے عاجز آ جائے اسے علی کہتے ہیں۔ دھیرے 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 میں یہاں سے شروع ہوں گا۔ دیکھیں مجھے یہاں سے کبھی شروع کرنا ہی نہیں ہے، میں نے کبھی بھی آتے ہی ایسا جملہ نہیں بولا جو لوگوں کی طبیعت کو الجھا دے۔ آپ کی طبیعتوں کو آمادہ کرنے کے لیے میں دھیرے دھیرے بڑھوں گا۔ جہاں مجھے، اچھا آپ نے گھر میں اکثر بجلی کا کام آپ نے بھی کیا ہوگا، اگر خود نہیں کر سکتے تو کبھی کسی الیکٹریشن کو بلایا ہوگا، تو بجلی کا کام کرنے سے پہلے وہ ایک کام کرتا ہے، اس کی یہاں جیب میں نا ایک اتنا سا آلہ لگا ہوتا ہے، اس کو نکال کے ایسے کر کے دیکھ کے کیا چیک کرتا ہے؟ شاباش، وہ پہلے کرنٹ چیک کرتا ہے آ رہا ہے یا نہیں۔ بس یوں ہی سمجھو میں آپ کا کرنٹ چیک کر رہا ہوں۔ جہاں مجھے پتا چل گیا کہ اچھا خاصا آ رہا ہے، بس وہاں میں نے تار سے تار جوڑ دینی ہے۔ آپ سلامت ہیں، چلیے بسم اللہ کرتے ہیں۔ لو جی، یہ ابھی ساجد بھائی کھڑے تھے، وہ کہتے تھے ڈیرہ غازی خان نعرے نہیں لگاتا، میں نے تو ابھی کچھ پڑھا ہی نہیں، آپ نے پیٹ بھر کے نعرے لگائے۔ سلامت رہیے، میری دعا ہے آپ کو بادشاہ حسین سلامت رکھے۔ ایک ہے علی ابو طالب کا،
بہت آرام سے دھیرے دھیرے، کیونکہ مجھے آپ کو ساتھ لے کے چلنا. ایک ہے علی ابو طالب کا، ایک ہے علی حسین کا. یاد رکھنا علی جہاں بھی ہو ممکن نہیں ہے وہ اصغر ہو. غور سے نہ میں زبردستی کی دات اور سینے سے نکلی دات کے وزن کو سمجھتا ہوں، پہلے سمجھاؤں گا پھر آپ کے کلیجوں سے دات نکلے گی. ممکن ہی نہیں ہے کہ علی اصغر ہو، کیونکہ جو علی ہوتا ہے وہ ہوتا ہی اکبر ہے. اوئے ہوئے 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 ہوئے، شاباش. جی مل کے حیدری. جی بات پہنچی ہے لیکن ابھی پوری طرح نہیں پہنچی. علی اصغر نہیں ہو سکتا. یہ جسے آپ اور ہم جھولے کی وجہ سے اصغر جانتے ہیں، اسے تاریخ لکھنے والے مورخ نے اصغر لکھا تھا. علی کے بادشاہ حسین کو اپنے بابا علی سے اتنا پیار تھا، اتنا کہ ان کے گھر میں جتنے بھی آئے حسین نے سب کا نام رکھا. علی 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 علی، سب کا نام علی. اب مجھے نہیں پتا توحید کا حسین سے کیا رشتہ ہے. ابو طالب کے گھر ایک علی آیا، حسین کے گھر اتنے. ہوئے 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 ہوئے، زندہ باد، شاباش. دیکھو میں پابند ہوں اس کا جو معصوم نے کہا، میرے لیے حجت وہ ہے جو امام نے کہا. کسی روایت میں کوئی حجرے کی سرگوشی تو نہیں ہے کہ بلا میں نے کسی کے کان پہ منہ رکھا ہے. ڈنکے کی چوٹ پہ ممبر پہ کھڑے ہو کے مائک پہ منہ رکھ کے ڈیرہ غازی خان کے اس سالانہ جلسے میں جانے پورے ضلع سے کہاں آیا ہوا مجمع سب کے سامنے کہہ رہا ہوں مجھے ایک روایت دکھاؤ جہاں حسین نے نام رکھتے ہوئے کہا ہو یہ اصغر ہے. نا حسین نے پہلے کا نام بھی علی، دوسرے کا نام بھی علی، تیسرے کا نام بھی علی. وہ تو پریشان ہو کے مورخ نے پوچھا تھا یہ جو کربلا سے آیا یہ کون ہے؟ کہا علی. کہا جو کربلا میں رہ گیا وہ کون ہے؟ کہا علی. کہا جو صبح آیا تھا؟ کہا وہ بھی علی. کہا جو عصر پہ آیا تھا؟ کہا وہ بھی علی. تو مورخ نے اپنی پہچان کے لیے ایک کو اکبر لکھا، ایک کو اصغر لکھا. اب اگر ڈیرہ غازی خان میرے ساتھ چلنے کا وعدہ کرے تو میں بتاؤں آج کی شب کہتے کسے ہیں؟ اصغر کی صورت میں اکبر کا ظہور مبارک تھا. شاباش شاباش. نہیں ابھی میں صرف یہ دیکھ رہا ہوں، یقین مانیے میرے ساتھ صرف یہ بھائی آیا لاہور سے، ٹھیک ہے؟ یہ جو باہر والے بیٹھے نا ان کو بتا رہا ہوں، یہ جتنے اندر بیٹھے یہ بھی آپ ہی کے ساتھی ہیں. باہر محلے تک آواز آ رہی ہے میری؟ زندہ باد. بس آپ نے تھوڑا سا میرا ساتھ دینا ہے کیونکہ یہ تو متوجہ ہوتے، میری کوشش ہوتی ہے جو لوگ دور بیٹھے ہیں یا کھڑے بھی ہیں ان تک بھی پیغام پہنچے. مجھے نہ سمجھنا، بات سمجھنے کی کوشش کرنا. 13 رجب ہے، اب میں پڑھنا شروع کرنے لگا ہوں. 13 رجب ہے، علی سے علی تک کا سفر کرنا ہے. اور کیونکہ خاص طور پر میرے محترم بھائی کا یہ ان کا فرمائش تھی کہ آپ نے شہزادے پہ وہ ذکر ضرور کرنا ہے جو انہوں نے سنا تھا کہیں مجھے کرتے ہوئے، تو وہاں تک آؤں گا. لیکن اس سے پہلے وعدہ ہے کہ جو بھائی نے کہا ہے وہ بھی پورا کرنا. 13 رجب ہے، مکہ شہر ہے، صحن اطہر خانہ خدا ہے، خانہ کعبہ ہے جسے دنیا بیت اللہ کہتی ہے. ایسا ہی ہے، بیت اللہ کہتے ہیں نا، بیت اللہ. ایسے ہی سائیں آپ بتائیے، بیت اللہ کہتے ہیں نا خانہ کعبہ کو. بیت اللہ کے کیا معنی ہیں؟
اللہ کا تو گھر میں رہنا چاہیے اسے. طالب علمانہ سا سوال ہے, پہلے سوال سنو, جواب تک تم پہنچ گئے تو پھر اٹھ کے دھمالے ڈالو گے علی کی ولا کی مستی میں. توجہ, اللہ کا گھر ہے تو اسے رہنا چاہیے. آپ کہیں گے کمال بات کر رہے زیدی صاحب, کیا مطلب؟ اللہ تو لا مکان ہے, وہ تو کہیں نہیں رہتا. ہاں تو پھر جب وہ کہیں نہیں رہتا تو پھر گھر کیوں ہے؟ اللہ میاں آپ تو کہیں نہیں رہتے, آپ لا مکان ہے. اللہ ہوتا ہی وہ ہے جو لا مکان ہو, جس کا کوئی مکان نہ ہو, جو کہیں مقیم نہ ہو, کہیں بھی مقیم نہ ہو, جو کہیں نہ ہو اور ہر جگہ ہو, اسے اللہ کہتے ہیں. اوئے ہوئے ہوئے. اچھا تمہیں ابھی آگے سمجھ لگے گی میں نے کیا کہا ہے, ٹھہر جاؤ. ابھی میں نے بات کے جوش میں دات نہیں لینی, پہنچنے پہ دات لینی ہے. بیت اللہ, اللہ کا گھر, گھر بیت. جانتے ہیں عربی میں بیت کسے کہتے ہیں؟ کہتے گھر کو ہی ہیں, لیکن کس گھر کو بیت کہتے ہیں؟ ہر گھر کو بیت نہیں کہتے. عربی میں بیت کہتے ہیں اس گھر کو جہاں کوئی کم از کم 3 دن تک قیام کرے. سمجھیے گا, دیکھو میرا کام ہے آپ تک ترسیل علم کرنا. میرے بعد تمام ذاکرین آئیں گے, بڑے خوبصورت انداز میں آپ کو جشن کی سیر کروائیں گے. میرا کام ہے ترسیل معرفت عرفان کرنا آپ تک. توجہ رکھنا, بیت کسے کہتے ہیں؟ جہاں کوئی بھی کم از کم, یہ شرط ہے, 3 دن تک. اب مجھے بتاؤ اللہ میاں یہاں 3 دن آ کے کب رہے؟ نہیں رہے. یہ تصور بھی نہ کرنا کافر ہو جاؤ گے. اللہ نہیں, لیکن بیت ہے, اللہ کا گھر ہے. آج تمام مسلمان دنیا کے کسی بھی خطے, کسی بھی کونے, کسی بھی ملک, کسی بھی شہر, کوئی بھی زبان بولنے والا کہیں رہتا ہو, وہ خانہ خدا کو بیت اللہ کہہ کے 10-10, 15-15 لاکھ خرچ کر کے اسی بیت اللہ کا طواف کر کے اپنے نام کے ساتھ حاجی لکھوانے کے لیے جا جا کے حج کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ بیت اللہ ہے. اور بدبخت علی کا کھا کے علی کو بھونکنا بند کر. اگر علی کی ماں یہاں 3 دن نہ رہتی, یہ کبھی بیت اللہ. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. شاباش, ہاتھ اٹھا کے مل کے حیدری زندہ باد. جیتے رہو بیٹا. علی بادشاہ کی ماں نے 3 دن قیام کیا ہے. تاریخ کی ذمہ داری میری ہے. 13 رجب کو علی بادشاہ کی پاک ماں کعبے میں گئی ہیں, اس دروازے سے نہیں جو تیرے میرے لیے تھا نہ, وہاں سے گئی ہیں جہاں در نہیں تھا. ابھی مجھے پورا 13 رجب نہیں پڑھنا ہے, ایک منظر پڑھنا ہے کیونکہ مجھے علی سے شروع کر کے علی تک آنا ہے. بڑی توجہ رکھنا, ٹھیک ہے؟ علی بادشاہ کی ماں 13 رجب کو خانہ خدا میں گئی ہیں. 13 وہیں پہ, 14 وہیں پہ, 15 وہیں پہ, 16 رجب کو وہ وہیں سے آئی ہیں جہاں سے گئی تھی. جاگتے رہنا میرے ساتھ. 16 رجب کو وہیں سے آئی جہاں سے گئی تھی. خانہ کعبہ یہ کوئی گمنام جگہ تھی, ویرانہ تھا؟ عرب کے اس وقت میں بھی سارے عرب کا مرکز و محور تھا. کیا خیال ہے جب لوگوں نے دیکھا کہ ابو طالب کا حرم آ رہا ہے اور دیوار کے ساتھ آ کے کھڑے ہوئے, یاد رکھنا کلام موجود ہے, مخدومہ عالیہ نے خانہ خدا پہ ایسے کر کے ہاتھ رکھا, دیوار شق ہوئی. میں نے پھر کہا 13 رجب نہیں پڑھنا ورنہ یہاں رک جاتا تو بات بہت آگے چلی جاتی. دیوار شق ہوئی, مخدومہ اندر تشریف لے کے گئی, دیوار واپس بند ہو گئی. دیواریں گرتی اچانک ہیں, بلند اچانک نہیں ہوتی. بلند بھی ہو گئی,
جتنے لوگ احاطے میں کھڑے تھے سب دم بخود دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا. ہر طرف شور و غل واویلا مچ گیا. یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا. 13 14 15 جہاں جہاں تک آوازیں جا سکتی تھی وہاں وہاں تک آوازیں گئیں. سب لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے کہ خانہ کعبہ کی دیوار گری اور ابو طالب کا حرم اس خانہ کعبہ کے اندر گیا. تمام لوگ صبح شام رات اسی خانہ کعبہ کے گرد جمع ہو گئے. 16 رجب کو اللہ کے حبیب کو پتا تھا کہ اللہ کا مظہر آ رہا ہے. اللہ کا مظہر آ رہا ہے. مظہر خدا کون؟ علی ہے. علی مظہر خدا ہے نا. اچھا وہ بندہ ہاتھ اٹھا کے بولے جس نے آج تک زندگی میں کبھی یہ سنا ہی نہیں کہ علی مظہر خدا ہے. وہ بندہ شیعہ ہی نہیں ہے بلکہ اہل سنت میں بھی یہ بات ہمارے بڑے اچھے عقیدے کے لوگوں نے تحریر کی ہوئی اپنی کتابوں کے سنوں میں. علی مظہر خدا ہے. میں ایک بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ یہ بات یاد رکھنا. میری پوری گفتگو میں کوئی بات میں صرف اس لیے نہیں کر دیتا کہ مجھے وقت گزارنا ہے. ہر بات کے پیچھے وجہ ہوتی ہے. اس کو یاد رکھنا. میں نے مظہر خدا پہ کیوں رک کے تمہیں 2 منٹ لینے کی کوشش کر رہا ہوں. مظہر کسے کہتے ہیں؟ میں سمجھاتا ہوں تمہیں. ایک مثال میں اکثر دیتا ہوں وہی دے کے سمجھاتا ہوں. تمہیں پتہ ہے مظہر کسے کہتے ہیں؟ میں چلو بتاتا ہوں تمہیں. میں کھڑا ہوں مائک میں تم سے بات کر رہا ہوں. بول کہاں رہا ہوں؟ مائک میں. آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ ایک بندہ وہاں سے آیا اسپیکر کے سامنے کھڑا ہو گیا آ کے. واہ 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 کیا مجلس پڑتا ہے اسپیکر. ادھر سے میں جملہ کہوں دانت وہ اسپیکر کو دے, ادھر سے میں جملہ کہوں نعرہ وہ اسپیکر کو. بلے بلے بھی کیا بات ہے. زندہ بھائی میرا کھڑا ہوا کہا عقل کے اندھے او بے وقوف پاگل, اسپیکر تھوڑی نہ مجلس پڑھ رہا ہے. کہا تو کب زیدی صاحب پڑھ رہے. کہا خدا کی قسم آواز تو اسپیکر سے آ رہی ہے. تم مجھے زندگی بھر دعائیں دو گے, یہ میں میرے لیے کعبے کی طرح ہے یہ غلاف. تم زندگی بھر دعائیں دو گے اگر تمہیں یہ بات سمجھ میں آ گئی جو میں دے رہا ہوں. مقصر کے منہ پہ ایسا ولایتی تماچا ہے کہ اس کی نسلیں بھی لکوا زدہ پیدا. اگر تمہیں سمجھ لگ گئی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, بڑی توجہ رکھنا. وہ قسم کھا کے کہے گا خدا کی قسم آواز تو اسپیکر سے آ رہی ہے. اب بتاؤ تم انکار کرو گے کہ نہیں اسپیکر سے آواز نہیں آ رہی. وہ کہے گا جی مینوں کی پتا, میں تے اسپیکر تو آواز آ رہی جی, میں تے اسپیکر نو سونا. آواز اسپیکر سے ہی آ رہی ہے. وہ صحیح کہہ رہا ہے لیکن حق کی بات یہ ہے پڑھ میں رہا ہوں. آواز اسپیکر سے آ رہی ہے, لب میرے ہیں, آواز اسپیکر سے آ رہی ہے, زبان میری ہے, آواز اسپیکر سے آ رہی ہے, بولتا میں ہوں, آواز اسپیکر سے آ رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ میری آواز اسپیکر سے ظاہر ہو رہی ہے. اس وقت یہ اسپیکر میری آواز کا مظہر ہے. بولتا میں ہوں, آواز یہاں سے آتی ہے. غور سے سنو, بولتا اللہ ہے, آواز علی. شاباش شاباش. زندہ باد جی. بسم اللہ بسم اللہ. زندہ باد. زندگی
شاد رہیں جی، زندگی ہو آپ کی مولا آباد رکھے، سرکار قائم کے ظہور تک جئیں آپ، ولا وضع نصیب ہو آپ کی نسلوں میں یہ جاری و ساری رہے۔ بولتا اللہ ہے، آواز علی سے ظاہر ہوتی ہے، علی ہے مظہر خدا، حکم اللہ کا، امر اللہ کا، ظاہر علی سے ہوتا ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے اللہ جب بھی کسی شے کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ یوں کہتا ہے کن فیکون، ہو جاتا ہے۔ اب بتا اللہ کن کہاں سے کہتا ہے؟ اللہ کا منہ نہیں ہے، اللہ کا دہن نہیں ہے، اللہ کی زبان نہیں ہے، وہ جب بھی کن کہتا ہے ظاہر علی سے ہو۔ شاباش شاباش، زندہ باد۔ اندر باہر جتنے بیٹھے ہو ہاتھ اٹھا کے حیدری۔ کون اس کا ہے؟ امر اس کا ہے، حکم اس کا ہے۔ کہیں سے صادر تو ہوگا نا قبلہ؟ اللہ کی زبان تو نہیں ہے، زبان کے لیے دہن چاہیے، دہن کے لیے چہرہ چاہیے، چہرے کے لیے بدن چاہیے۔ جہاں تو نے کہا اللہ کا بدن ہے تو کافر ہو گیا۔ اوے کملا، ہم علی کے فضائل پڑھ پڑھ کے شرک کرتے نہیں ہیں، لوگوں کو شرک سے بچاتے ہیں۔ شاباش۔ چلو آؤ تیزی سے آگے آؤ، تمہیں بتاؤں کہ میں نے کیوں مظہر والی بات کی تھی۔ اس مظہر اور مظہریت کو اپنے ذہن میں رکھنا۔ ارادہ اللہ کا، علی بادشاہ کون ہے؟ ارادت اللہ، ارادت اللہ ہے نا۔ علی بادشاہ کے اسماء میں علی ارادت اللہ، علی مشیت اللہ، علی باب اللہ، علی سیر اللہ، علی جنب اللہ، علی صدرت اللہ، علی وجہ اللہ، علی عین اللہ، علی لسان اللہ، علی ساق اللہ۔ علی بادشاہ وہ ہے جو ولی اللہ ہے۔ 16 رجب کو یہی تو ہوا تھا جب دیوار شک ہوئی اور علی کو لے کے مادن علی ماں کی صورت میں باہر آئیں، محمد بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہا اے میرا بیٹا محمد، جب سے علی آیا ہے اس نے آنکھیں نہیں کھولی، ادھر آغوش عصمت سے آغوش رسالت میں علی ولی اللہ مجسم ہو کے آیا۔ علی نے آنکھیں کھول کے محمد کے چہرے کو دیکھا، محمد نے آنکھیں کھول کے اللہ کے چہرے کو۔ مظہر خدا ذہن میں رکھنا۔ علی وجہ اللہ ہے نا، وجہ اللہ۔ محمد نے آنکھیں کھول کے وجہ اللہ کو دیکھا، علی نے محمد کو دیکھا، محمد نے ادھر وجہ اللہ کو دیکھا۔ محمد کی آنکھیں اللہ کی آنکھوں میں، اللہ کی آنکھیں محمد کی آنکھوں میں۔ اب یہ جب 2 آنکھیں مل کے 4 ہوئیں اور وہ 4 واپس وحدانیت اور یکتائی میں ایک ہوئیں، تو محمد نے لوگوں کو بتانے کے لیے کہا علی کچھ سنائے گا نہیں؟ علی نے کہا توریت سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں، یا جو ابھی نازل نہیں ہوا وہ قرآن سناؤں؟ ایسا ہی ہوا جس جملے کے لیے تمہیں میں نے روک کے رکھا تھا، روک کے۔ علی کی آنکھیں کون سی؟ عین اللہ، چہرہ وجہ اللہ، زبان لسان اللہ، کان اذن اللہ، سینہ صدرت اللہ، پہلو جنب اللہ، پنڈلی ساق اللہ، نفس نفس اللہ، روح روح اللہ، باب اللہ، سر اللہ۔ علی بادشاہ یہ سمجھ میں آ گیا؟ اب اس مظہریت کو اپنے ذہن میں رکھنا۔ ایک بات بتاؤ، بچہ تمہارے گھر بھی آتا ہے، تمہارے گھر بھی، تمہاری جھولیاں، تمہارے گھر، تمہاری آل اولاد بچوں سے ہمیشہ آباد رہے۔ آج کے دن میں یہ دعا دے رہا ہوں میں اسی علی کا صدقہ جن کی جھولیوں میں بچے نہیں ہیں، مولا اہل ولا ماتمی عزادار عطا فرمائے۔ میرے ساتھ سفر کرنا، جب بھی کسی آغوش میں کوئی بچہ آتا ہے، محلے میں، ارد گرد، خاندان میں، عام سی بات ہے، ایک بات پوچھی جاتی ہے، دائیاں آتی ہیں، ماں آتی ہے، خالہ آتی ہے، پھوپھی آتی ہے، چچا آتا ہے، تایا آتا ہے، ماموں آتا ہے، دوست آتے ہیں، پہلا سوال کیا کرتے ہیں؟ بچے کی شکل کس پہ گئی ہے؟
یا علی یا علی یا علی. ہوتا ہے کہ نہیں؟ پہلا سوال ہوتا ہے تو کیا جواب آتا ہے؟ ماں یا باپ جس کے براہ راست رشتہ دار ہیں بالعموم وہی بول کے کہتا ہے چہرہ باپ پہ گیا ہے، پیشانی دادا پہ گئی ہے، ناک تو دیکھو بالکل نانا جیسی ہے، خد و خال ننہال پہ گئے ہیں، ماں کہتی ہے، باپ کہتا ہے ددے حال پہ گئے ہیں، یعنی کسی نہ کسی سے ملانے کی کوشش جاری رہتی ہے. یہی ہوا جب خانہ خدا کی دیوار شک ہوئی. جب خانہ خدا کی دیوار شک ہوئی کہ ازل سے لے کر آدم سے خاتم تک سب یہی کہتے رہے اللہ کا گھر ہے، عرب پریشان تھے، دیوار پھٹی، نکلا تو علی ہے. نہیں 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 نہیں، میں نے پھر کہا تھا جہاں پریشان ہو جاؤ گے میں واپس پلٹوں گا، پریشان نہیں ہونا. مظہر خدا، مظہر اللہ، اس کو ذہن میں رکھنا. جب تک تمہاری عقیدے میں مظہر اور مظہریت ہے کبھی شرک نہیں ہوگا، یاد رکھنا، کبھی شرک نہیں ہوگا. اسے نہ نکالنا ورنہ ہو جائے گا. بڑی توجہ رکھنا. سب نے یہی دیکھا، علی بادشاہ ایسے ہاتھ پہ آئے، کچھ لوگ ادھر سے آئے، کچھ لوگ ادھر سے آئے. آ کے انہوں نے محمد بادشاہ سے کہا بڑا معجزاتی بچہ ہے. دیوار پھٹی، ماں اندر گئی، دیوار پھٹی، ماں باہر آئی، بچے کو لے کر آئی، بچہ آپ کی آغوش میں ہے. محمد بتائیں بچہ کس پہ گیا ہے؟ آئے جاگنا، میری محنت ضائع نہ کرنا، خدا کا واسطہ ہے تمہیں. محمد بتائیں بچہ کس پہ گیا ہے؟ محمد بادشاہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہوئے، سوچنے لگے اگر بچہ ابو طالب کے گھر سے لاتا تو کہتا چہرہ ابو طالب جیسا ہے، ناک لوئی کسائی جیسی ہے، آنکھیں قلاب جیسی ہیں، یہ ننہال پہ ہے، یہ ددہال پہ ہے، چہرہ ابو طالب پہ ہے. لیکن بچہ ابو طالب کے گھر سے نہیں آیا، اللہ کے گھر سے آیا. اللہ نے فوراً کہا محمد پریشان کیوں ہوتا ہے؟ کہہ دینا آنکھیں اللہ جیسی. سبحان اللہ. چہرہ شاباش. نہیں 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 نہیں، ایسے دیکھو پھیکا پھیکا نعرہ نہیں، مل کے یا جیتے رہو، زندہ باد جی، جیتے رہو، سلامت رہو. لو جی اب تو یہ پورے مجمع کے آخری بندے نے بھی نعرہ لگایا، ٹھیک ہے؟ اب ان کھاتوں میں مجلس اینڈ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی، سلامت رہو، آباد رہو. میرا سلام ہے ڈیرہ غازی خان کو. تمہارے تو شناختی کارڈ پہ لکھا ہے تم غازی والے ہو. سلامت رہو، آباد رہو، مولا تمہیں سلامت رکھے. میرا سلام ہے تمہیں. لو بھائی میرا ایک باب مکمل ہو گیا، اب تیزی سے آؤ دوسرے باب کی طرف جو خاص طور پہ بانیوں نے کہا علی سے علی تک. سوچو یہ تھا ابو طالب کا علی، حسین کا علی کیا ہوگا؟ علی کے لیے شرط ہے کہ وہ جس گود میں آئے وہ محمد کی ہو. دیکھو اب تمہیں میرے ساتھ سنبھل کے چلنا ہوگا. یہ اتنی تیاری میں نے اس کے لیے کی ہے کیونکہ میرے بھائی نے کہا تھا، انہوں نے کہا جی سال پہلے آپ نے شہزادہ علی اصغر پہ پڑھا تھا. میری سماعتوں سے وہی عنوان گزرا، میں نے تبھی سوچ لیا تھا آپ کو بلاؤں گا. اب یہ وہ میں پڑھنے لگا ہوں جس کے لیے انہوں نے 1 سال تک انتظار کیا کہ میں آ کے تمہیں سناؤں. اب تیار رہنا ذرا. علی کے لیے شرط ہے وہ جس گود میں آئے وہ محمد کی ہو. یہی وجہ ہے محمد مالک نے پہلے ہی کہہ دیا تھا حسین منی وانا. زندہ باد. اور میری توقع سے زیادہ معرفت ہے تمہاری. جو حسین سے خیرات لینا چاہتے ہو ہاتھ اٹھا کے حیدری.
یہی حق ہے. حسین کا علی سننے کا یہی حق ہے. بس اسی طرح میرے آگے آنا. حسین منی وانا من الحسین. حسین محمد، حسین محمد. حسین کی آغوش میں جو آیا علی آیا. آغوش جو محمد کی تھی، آغوش جو محمد کی تھی، بہت توجہ سے، آغوش جو محمد کی تھی، بستر محمد پر کافروں نے علی کو دیکھا تو محمد سمجھے. آغوش حسین میں کافروں نے، جو کربلا میں ہیں کافر ہی ہیں جو ادھر کھڑے ہیں، آغوش حسین میں کافروں نے علی کو دیکھا تو قرآن سمجھے. سنبھل کے سننا اب علی اصغر. میں نے شاعری نہیں کرنی، میں نے تمہیں وہ علی اصغر سنانا ہے جو حسین کا ہے. بڑی توجہ رکھنا. یہی روایت ملتی ہے نا. یہی سمجھے تھے کافر کہ جی وہ حسین قرآن لے کے آ رہے ہیں. بے شک حسین قرآن ہی لا رہے تھے، لیکن خاموش نہیں، بولتا قرآن. قرآن ناطق، نطق کرتا قرآن. بہت توجہ. بولتا قرآن، بولتا ہوا قرآن. جو آیا صبح سے، جو بھی آیا. کوئی گھوڑے پہ بیٹھا ہے، جس کے پاس گھوڑا نہیں ہے سواری کے لیے وہ پیدل جا رہا ہے. مجھے نہیں پتا یہ والا علی کون ہے، لیکن علی جو ہے اپنے وقت کے علی نے اپنے وقت کے حسین سے کہا میں نصرت کے لیے آ رہا ہوں، سواری تو چاہیے. خدا کی قسم ہے میرے ساتھ چلنا. اگر تم نے زندگی میں پہلی بار حسین کا علی سننا ہے تو میرے ساتھ چلنا. بڑی بات کہہ دی ہے میں نے، اسی جھولے سے خیرات ملی ہے ورنہ نہ کہتا. میرے ساتھ چلنا. جتنی دیر تم سنو وقت میرے پاس لگا بندہ ہے، لیکن ادھورا چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. شرط صرف یہ ہے کہ جاگ کے سننا، حیران نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا. بہت توجہ. سواری تو چاہیے. حسین آئے، حسین آئے. فضائل میں سننا ہے یہ علی سارا تم نے، اور پڑھوں گا بھی فضائل میں. حسین لے کے گئے آغوش ایسے، حسین نے اٹھایا بھی ایسے ہی جیسے تو قرآن اٹھاتا ہے. اچھا ایک بات بتاؤ، چلو میں تمہیں ایک جملہ کہتا ہوں. یہ جملہ کہنے سے پہلے کیونکہ بات بہت بڑی ہے، میں رخ وہ پڑھ رہا ہوں جو نہیں پڑھا جاتا. میں خود منہ سے کہہ رہا ہوں نہیں پڑھا جاتا. جب پڑھوں گا تو بتانا تم نے سنا تھا یا اب سن رہے ہو. ایک وقت میں ایک سے زیادہ حجتیں ہوتی ہیں زمین پہ، ہوئی ہیں. مولا محمد حجت، مولا علی حجت، مولا حسن حسین حجت، سارے موجود رہے ایک وقت. لیکن اصول بتا رہا ہوں بزرگوں سے دعا لینے کے لیے. جوان بچے میرے جتنے ہیں اس کو یاد کر لیں، عقیدے کی بات ہے. ایک وقت میں، بہت توجہ، ایک سے زیادہ حجتیں ہوتی ہیں، لیکن نطق کلام ایک حجت کرتی ہے، اس کے ادب میں باقی خاموش رہتے ہیں. میں شیعہ اثنائے عشری کا عقیدہ بتا رہا ہوں. لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ علی علی کرتے ہیں، علی کے فضائل پڑھتے ہیں، علی کے فضائل پڑھتے ہیں، کبھی بادشاہ محمد کے فضائل ہی نہیں پڑھتے. ان شیعوں کو دیکھو. ہم بتانا ہی یہ چاہ رہے ہیں، تمہیں کیا پتا محمد کون ہے؟ پتا تو ہمیں بھی نہیں ہے، اسی لیے یہ سہارا لیتے ہیں. اتنا بڑا علی جس کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو اسے محمد کہتے ہیں. شاباش شاباش، زندہ باد. یہ باہر محلے والے بھی مجھے بتاتے رہو، میرے ساتھ ساتھ ہو. شاباش. بالکل آخری منزل ہے لیکن منزل پوری کروں گا میں. علی سے شروع کیا ہے، علی تک آنا ہے. نطق ایک پوری ظاہری حیات طیبہ علی بادشاہ نے کوئی خطبہ نہیں دیا جب تک مولا محمد تھے.
جی میں پوری علمی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، منبر پہ کھڑا ہوں، مالک محمد کی موجودگی میں علی بادشاہ نے ایسے پہلی بار خود غدیر کا منبر سجا کے محمد نے کہا علی خطبہ دو. تو پہلی بار علی بولے. ٹھیک ہے، علم کی بات بھی تھوڑی تھوڑی وصول کرتے رہو. تو محمد بادشاہ تھے، علی خاموش. علی علی ہو کے جس کے آگے خاموش کھڑا رہے اسے محمد کہتے ہیں. علی بادشاہ آئے تو مولا حسن خاموش. حسن مالک ظاہری امامت کے مسند پہ آئے، حسین ان کے آگے خاموش. اب اگر زمانہ مجھ سے پوچھے نا کہ حسین کے فضائل میں ایک جملہ بول کے ساری زندگی کے لیے خاموش ہو جاؤ، جانتے ہو وہ جملہ کیا ہوگا؟ وہ ایک ہی جملہ بولوں گا، عباس عباس ہو کر جس کے آگے ایسے کھڑا ہو اسے حسین. شاباش، زندہ باد. میں نوکر، میں نوکر. جی بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ. جی بسم اللہ. آباد رہو. مولا رزق ولایت مل کے ہے لاری. عباس. جی بسم اللہ. جی میں نوکر ہوں. عباس عباس ہو کر زمانے کو کیا پتا عباس کون ہے؟ عباس نام ہے وحدت آل محمد کا، عباس نام ہے تکبر آل محمد کا، عباس نام ہے علی کے مان کا، عباس نام ہے حسین کی میں کا. اتنا بڑا عباس ہاتھ باندھ کے جسے مولا کہے اسے حسین. ٹھیک ہے جی بسم اللہ. میں نوکر اسے حسین کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تیزی سے آؤ میں عنوان مکمل کروں، بڑی تیزی سے آؤ. حسین ایسے خاموش. ایک حجت بولتی ہے، باقی ایک ہوں یا ایک سے زیادہ ہوں، جتنی حجتیں ہیں وہ ادب میں خاموش رہ کے مخلوق کو بتاتی ہیں کم مکلو ایسے ادب کرنا ہے. خدا کا واسطہ میرے ساتھ چلو، مولا آباد رکھے آپ کو. تیزی سے آؤ، عنوان بہت بڑا ہے. میرا بھائی بھی آ گیا لیکن مجھے اس کو آپ کو اپنے وقت میں رہتے ہوئے مکمل کر کے دے کے جانا ہے. جی بسم اللہ، بسم اللہ. چلو میرے ساتھ سفر کرو، کیونکہ بات وہ ہے جس کے لیے بانی کا 1 سال کا انتظار اور میرا اتنا لمبا سفر. ادھورا نہیں چھوڑوں گا لیکن تھوڑا تیز ضرور کروں گا تاکہ بھائی آگے ان کو بھی زحمت نہ ہو اور باقی لوگوں کا بھی طویل انتظار نہ ہو. میرے ساتھ چلنا. ایک حجت نطق کرتی ہے، باقی حجت ہو کر، امام ہو کر، معصوم ہو کر، آل محمد ہو کر، کلنا محمد میں محمد ہو کر، اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد. اچھا ایک بات تو بتاؤ، جب یہی حدیث بیان کر کے مولوی سے پوچھا جائے تو مولوی کہتا ہے جی پہلا محمد، آخری محمد، اوسط محمد، یہ 14 کے 14 محمد. مولوی زیادہ پڑھ گیا یا سمجھتا تھا ہم کبھی پڑھیں گے نہیں؟ یہ کون سی لغت میں کل کو 14 کہتے ہیں؟ نہیں، کچھ تک بات پہنچی ہے، باقیوں تک نہیں. کلنا محمد کا مطلب 14 کہاں سے ہو گیا؟ مالک محمد نے کہا کلنا محمد، اس کا مطلب پتہ ہے کیا؟ یعنی ہمارے گھرانے میں 63 سال سے لے کے 6 مہینے تک جو آیا محمد با. شاباش شاباش. کاش تم نعرہ نہ لگاتے، یہ نعرہ بتا رہا تم تھک گئے ہو. یہ اب ٹھیک ہے، میں نے کہا تھا. جی بسم اللہ. جی میں کم از کم سرکار علی اصغر پہ عنوان پورا کروں گا.
ٹھیک ہے، یہ میرے ساتھ رہنا، کیونکہ ظاہری بات ہے یہ وہ عنوان ہے جو پورا سال پھر نہیں پڑھا جاتا، بڑی توجہ رکھنا۔ کلونا محمد، بادشاہ سے لے کے 6 مہینے تک جو آیا محمد بن کے آیا، محمد آ کے نہیں بنتا، بن کے آتا ہے، محمد محمد ہوتا ہے۔ خاموش، ایک کے آگے خاموش۔ تمہیں پتہ ہے یہ اتمام حجت کیا ہوتی ہے؟ لفظ سنتے ہو، پڑھتے ہو، سنتے ہی رہتے ہو، پڑھتے ہی رہتے ہو کتابوں میں، علماء سے، خطبہ سے، واعظین سے، ذاکرین سے۔ اتمام حجت کئی بار سنا ہوگا، جانتے ہو کیا ہوتی؟ اتمام حجت اسے کہتے ہیں جو حجت وقت مکمل کرنے کے لیے آخری بار دے اور پھر بات ختم، اس کے بعد بات نہیں ہوتی، اسے کہتے ہیں اتمام حجت، کہ اب بات ختم ہو گئی۔ اور وہ کون کرتا ہے؟ جو وقت کی حجت کاملہ و کبریٰ ہو۔ وقت کی حجت کبریٰ یعنی جیسے کہ میں نے کہا کہ ایک سے زیادہ حجتیں ہوتی ہیں، جو حجت نطق کرتی ہے نا، نطق بولتی ہے، اتمام حجت وہی کرے گی۔ یہی وجہ ہے کہ غدیر میں اتمام حجت مولا محمد نے کیا۔ دیکھو یہاں تک پوری گھڑی دیکھ کے 40 سے 45 منٹ ہو گئے، میں نے تمہیں وہ سنایا ہے، یا شاید اس سے زیادہ ہو گیا تھوڑا ٹائم، تمہیں وہ سنایا ہے جو تم سننا چاہتے تھے۔ اب آخری 5 سے 10 منٹ میں وہ سنو جو مجھے سنانے کے لیے کہا گیا ہے، اس لیے توجہ سے، بہت توجہ سے۔ اتمام حجت وہ کرتی ہے جو حجت کبریٰ ہو، جو سب سے بڑی حجت، جو نطق کرے، بولے، وہ اتمام حجت کرتی ہے۔ 10 محرم 61 ہجری کربلا میں حجت کبریٰ کون ہے؟ حسین، مولا حسین ہے نا، حجت کبریٰ مولا حسین ہے۔ تم نے خالی مقتل کی کتاب میں پڑھ کے سن لیا، کبھی غور نہیں کیا۔ حسین خود حجت ہوتے ہوئے علی اصغر سے کہہ رہے ہیں، حجت خدا کے بیٹے حجت تمام کا۔ کچھ تو بولو مل کے حیدری۔ کبھی سوچو، وقت کم رہ گیا اس لیے بس میں نعرے خود ہی لگوا رہا ہوں، توجہ۔ حجت خدا کے بیٹے حجت تمام کر، کہا حسین نے یا نہیں؟ ہر مقتل نے لکھا، ہر ذاکر خطیب پڑھتا ہے یہی، حجت تمام کر۔ حسین حسین ہو کر، کون حسین؟ جس کے آگے عباس ایسے کھڑا تھا، وہ حسین حسین ہو کر ایسے ہاتھوں پہ علی اصغر کو اٹھا کے کہہ رہا ہے حجت تمام کر۔ حسین حجت کبریٰ تو ہے، حسین معصوم تو ہے، امام تو ہے، حجت علی اصغر تمام کرے۔ حسین یہی بتانا چاہ رہے ہیں جیسے حسین کے پشت پہ ہوتے محمد نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، علی کے ہوتے میں کیسے۔ اچھا چلو رکو، نہیں پھر رکو، میں کیونکہ کہہ رہا ہوں عنوان وہ ہے جو پورا سال نہیں پڑھا جائے گا، اس لیے پھر رکتا ہوں۔ اب مجھے میرے بھائی نے بھی کہہ دیا 2-4 منٹ ہے، لیکن اپنے وقت سے زیادہ اوپر نہیں جاؤں گا، 2-3 منٹ اوپر ہو گئے تو معذرت، لیکن بات بہت بڑی آ گئی اس لیے رکنا۔ کتاب نوٹ کرو، کیونکہ بات ایسی ہے یقیناً بعد میں لوگ کہیں گے علامہ صاحب کہاں سے پڑھ گئے۔ آپ کے مکتب کا بہت بڑا نام ہے علامہ دربندی، اب نوٹ کرنا، یہاں سے خاص بات نوٹ کرنا، سامعین بھی ذاکرین بھی جو پڑھنے والے آپ میں بھی بیٹھے ہو، علامہ دربندی، ان کی کتاب ہے اسرار الشہادہ، بہت ان پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا کوئی، اتنا بڑا عالم، عالم ربانی ہے۔ ان کی اس کتاب کے اقتباس کا، پورا تو نہیں لیکن اقتباس کا اردو میں ترجمہ بھی ہوا ہے، اس کا نام ہے مقتل دربندی۔ وہ اردو ترجمہ آپ کو مارکیٹ سے مل جائے گا، اگر آپ کو اوریجنل دیکھنی ہو تو مجھ غریب سے رابطہ کرنا، وہ میری لائبریری میں بھی موجود ہے، اسرار الشہادہ، بڑی توجہ رکھنا۔ اس میں علامہ دربندی کیا لکھ رہے ہیں، ہائے اب سنو، لیکن فضائل میں سننا یہ ساری بات۔ علی اصغر
ظاہری بات ہے علی اصغر پڑھا جائے گا تو 10 محرم کا علی اصغر پڑھوں گا، کہاں سنا ہے کسی نے؟ میں نے پورا عشرہ پڑھا ہے اس سال، فضائل عاشورہ، فضائل عاشورہ، تمہیں پتہ ہی نہیں عاشور میں فضائل کتنے ہیں۔ حسین بادشاہ نے کہا تھا نا حل من ناصر ینصرنا، ایک شخص آیا سرکار مولا صادق کے پاس، کہا مولا مالک حسین نے، مولا حسین نے استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا۔ بادشاہ کس کس نے لبیک کہا؟ توجہ، کس کس نے؟ کس کس نے؟ ہاں، یہ صحابی کا سوال مالک سے، مولا کس کس نے کہا تھا؟ کہا کیا بتاؤں، کیا بتاؤں؟ سب نے کہا۔ کہا مولا پھر بھی کس کس نے کہا؟ کہا جنہوں نے عالم ذر میں علی ولی اللہ کا کلمہ پڑھا تھا ان سب نے کہا۔ ہوئے 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 ہوئے، اور میں کہہ کے چلا گیا، سوچ رہے ہو تم کہتے ہو نا لبیک یا حسین، کیوں کہتے ہو؟ کیونکہ تم نے عالم ذر میں علی ولی اللہ کا کلمہ پڑھا تھا۔ اس نے کہا مولا اور؟ کہا اور کیا بتاؤں تمہیں، بس یوں سمجھ زمینوں نے کہا لبیک یا حسین، پہاڑوں نے کہا لبیک یا حسین، پانیوں نے کہا لبیک یا حسین، ہواؤں نے کہا لبیک یا حسین، پرندوں نے کہا لبیک یا حسین، مخلوقات ارضی و سماوی نے کہا لبیک یا حسین، انسانوں نے کہا لبیک یا حسین، جنات نے کہا لبیک یا حسین، کہا آسمانوں نے کہا لبیک یا حسین، فرشتوں نے کہا لبیک یا حسین، ملائکہ نے کہا لبیک یا حسین، قدسیوں نے کہا لبیک یا حسین، حاملان عرش نے کہا لبیک یا حسین، انبیاء رسولوں نے کہا لبیک یا حسین۔ کہا مولا یہ سب تو ہو گئے، یہ بتا سب سے پہلے کون بولا؟ مولا نے کہا سب سے پہلے خود اللہ نے کہا لبیک۔ سلامت آباد رہو، مولا زندگی کرے تم، اس سے زیادہ کیا سنو گے؟ کہاں جائے گی معراج مجلس کی اس سے آگے؟ لیکن میرے ساتھ آؤ۔ بادشاہ نے کہا میں نے پورا حوالہ دے دیا، مالک نے کہا اللہ نے خود کہا لبیک یا حسین، حسین لبیک حل من ناصر ینصرنا، وہاں اللہ سے لے کے یہاں مخلوق تک سب نے کہا لبیک۔ اب جس نے لبیک کہا اس کا نصرت کرنا لازم ہے یا نہیں؟ ہے یہ؟ اب یہی سوال پھر پوچھا، وہی کتاب وہی حوالہ بڑی، یہی سوال کہ اللہ نے لبیک یا حسین کہا تو پھر اللہ نے نصرت کیسے کی؟ اللہ نے نصرت کیسے کی؟ مولا صادق سے صحابی نے کہا اللہ نے لبیک یا حسین کہا تو اللہ نے نصرت کیسے کی؟ کہا سب سے پہلے حسین نے بولا، سب سے پہلے اللہ نے جواب دیا، تو یہی تو ہوا تھا۔ ادھر حسین نے کہا حل من، ادھر اللہ کی طرف سے خیمے سے علی اصغر بولا لبیک۔ سلامت رہو، سلامت رہو، علی ولی اللہ، حیدری، علی اصغر، علی اصغر میدان کربلا میں نصرت الہیہ کا پیامبر تھا۔ توجہ رکھنا، میں کیا کروں؟ میرے پاس کتنا وقت ہے، میں کیا کروں؟ دیکھو میرا جو وقت مجھے دیا گیا وہ مکمل ہو گیا، لیکن عنوان اتنا بڑا ہے، میں کیا کروں؟ میرے ساتھ ہو، آپ سلامت رہو۔ اللہ کے اسماء پڑھتے ہو؟ رحمان رحیم قدوس سبحان ذوالجلال والاکرام کتنے پڑھتے ہو؟ اللہ کے اسماء میں ایک اسم ہے، اگر ہو تو جواب دینا، سمجھ آ جائے داد دینا، نہ ہو تو خاموش رہنا۔ اللہ کے اسماء میں ایک اسم ہے یا نہیں؟ یا شہید۔ اللہ کیسے شہید ہے؟ اللہ بدن نہیں رکھتا،
اللہ جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے، اللہ کیسے شہید ہے؟ اللہ کی طرف سے کربلا میں علی اصغر نے نصرت کی، علی اصغر کی شہادت شہادت الہیہ۔ سلامت رہو حیدری حسین، حسین کا علی، حسین کا علی، ٹھیک ہے، حسین کا علی پڑھ رہا ہوں میں، توجہ۔ علی اصغر نصرت الہیہ کی طرف، اس کی طرف سے نصرت کر رہا تھا۔ علی اصغر نے کہا لبیک، علی اصغر آیا۔ اب سمجھے کیوں کہا حسین نے علی اصغر حجت تمام کر؟ نہیں کھا گئے جملہ۔ کیا کہا تھا میں نے؟ حجت کبریٰ نصرت تمام کرے گی۔ تو علی اصغر میدان میں کس کی طرف سے آئے؟ بھیجا اللہ کی طرف سے، اسی لیے تو حسین نے کہا اللہ کے بھیجے ہوئے نصرت تمام۔ انصاف سے بتاؤ، سینوں پہ ہاتھ رکھے، یہ جو علی اصغر میں پڑھ رہا ہوں یہ سنا تم نے پہلے؟ آؤ آخری، بالکل آخری منزل، اور میں یہاں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا وقت کی تنگی کی وجہ سے کہ تم لوگوں کو بھی تھکاوٹ نہ ہو جائے، کیونکہ میرے بعد بڑے لوگوں نے ڈیوٹی کرنی ہے، میں نہیں چاہتا کہ جشن عبادت زحمت تک چلی جائے، اس لیے بس آخری منزل، بہت کچھ چھوڑ رہا ہوں معذرت کے ساتھ کیونکہ وقت ایسا ہے، لیکن وہ پہنچا دوں جس کے لیے میں یہاں آیا۔ ایک بات کی گواہی دو، یہاں نظیم عباس بھائی بیٹھے، وہاں سے لے کے ذاکر صاحب، نقیب ممبر صاحب، میرا بھائی، پہلے حلالی سے وہ آخری موالی تک جتنے ہو، ایک بات کا جواب دینا، تم نے اپنی زندگی میں ذاکرین سے، خطبہ سے، علماء سے، واعظین سے سنا، کتابوں میں پڑھا، ایک جملہ کہ کربلا میں وہ ملعون خدا لعنت کرے پسر سعد پہ، اس نے ملعون خدا لعنت کرے ہرملہ سے ایک جملہ کہا تھا، سننا بہت بڑا فضائل ہے، سننا اس کو فضائل میں، ایک جملہ کہا تھا، ہرملہ کہاں کہ حسین کے کلام کو قطع کر، کہا تھا یا نہیں؟ سننا اس جملے کو ذرا، مجھے پتا ہے کہ جملہ ایسی منزل کا ہے لیکن فضائل میں سننا ذرا، کہا تھا نا کلام کو قطع کر، اگر تمہاری دسترس میں ہے تو تم پہنچو، ورنہ موسیٰ حیدر زیدی وعدہ کرتا ہے اردو سے لے کے عربی تک کے مقتل میں دوں گا، تم صرف کمرے میں بیٹھ کے اپنا من چاہا وقت لے کے مجھے وہ کلام نکال کے دکھاؤ جو حسین کر رہا تھا۔ سرکار بڑا دعویٰ کر رہا ہوں، یہ بھائی ریکارڈ کر رہا ہے، ادھر وہ کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہے، ادھر یہ سامنے پوری دنیا میں لائیو جا رہا ہے، حسین کا وہ کلام نکال کے دکھا جو اس وقت حسین کر رہا تھا۔ اور پسر سعد نے ہرملہ سے کہا قطع کر کلام کو، قطع کا مطلب بند کر، توڑ دے، جو بھی قطع کے معنی تم سادے لفظی کر لو، منقطع کر دے، ختم کر حسین کے کلام کو۔ حسین تو خاموش، حسین تو علی اصغر کو لے کے آئے بلا تشبیہ، حسین تو علی اصغر کو لے کے آئے اور علی اصغر بادشاہ سے کہا حجت خدا کے بیٹے، حجت کے بیٹے، حجت تمام کر۔ اس کے بعد حسین چپ، خاموش، یہ کون سا کلام ہے جو قطع کرنا تھا؟ اب بتاتا ہوں ڈیرہ غازی خان کہ آج تک تم سے مولوی نے چھپایا کیا ہے۔ اس موقع پر کربلا میں حسین کے علی یعنی علی اصغر نے خطبہ دیا تھا۔ یہ آخری بات ہے۔ ہاں، یہ تم تھوڑا سے حیران ہوگے، پریشان ہوگے، مجھے پتا ہے کیونکہ پڑھائی نہیں گیا آج تک۔ اب مجھے پورا خطبہ نہیں پڑھنا، وقت تو ختم ہو گیا، یہ خطبہ تو اشرا مانگتا ہے، لیکن سننا ذرا ایک جملہ اور بھر اجازت۔ خطبہ علی اصغر نے دیا، علی اصغر نے۔ اچھا، یہ جب میں بات کہتا ہوں تو سب سے پہلا اعتراض مجھ پہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ لو بتاؤ جی، اور سن لو کیا کہہ رہے ہیں موسیٰ زیدی۔ 6 مہینے کا علی اصغر
خطبہ دیا. ایسے کسی بندے کو میں بحث نہیں کرتا, کوئی ناراضگی نہیں, کوئی ایسی نہیں. جب کہتے نا دیکھو کیا کہہ رہا ہے, 6 مہینے کا علی اصغر, بولا 6 مہینے کا بچہ بھی بولتا ہے, تو میں ایسے ہی بڑے آرام سے کہتا ہوں ہاں بھلا 3 دن کا عیسیٰ بھی بولتا ہے. مل کے حیدری بھائی, دلیل تو وہ ہو جو قرآن سے دلیل. 3 دن کا عیسیٰ بولا, 3 دن کا. اگر 3 دن کا عیسیٰ بول سکتا ہے تو 6 مہینے کا فخر عیسیٰ. ہاں وہ مانے گا جس نے عالم ذر میں علی ولی اللہ پڑھا, وہ نہیں مانے گا جس نے نہیں پڑھا. وہ یہاں بھی اعتراض کرے گا کیسے, کہاں, کس طرح, کتاب دکھا دو, حوالہ دے دو, راوی بتا دو. اپنے جیسے مولوی کی کتاب مان جائے گا, اللہ کی حجت نہیں مان. ایسے مکسر کو میرا ایک ہی جواب ہے, لاکھ کی لعنت. جیتے رہو. لو جی جشن ہو گیا سارا, جشن ہو گیا سارا, وقت بھی پورا, جشن بھی پورا, اس سے آگے نہیں جانا. لیکن تبرکاً ایک جملہ کہ آپ کہو گے یہ ذکر کر دیا کہ خطبہ تھا تو بتا بھی دو کہ کیا, تو ایک جملہ لو اور اجازت دے دو. پہلی بار بھی پڑھا تھا تو اس سے آگے بات ہی نہیں جا سکی, پتہ نہیں مالک کی مالک جانے. آج پھر وقت ایسا ہو گیا کہ آگے بات شاید نہ جائے. علی اصغر نے خطبہ دیا, نطق کیا, علی اصغر بولا, اس کا وہ بولنا اتمام حجت تھا. لوگ کہتے ہیں علی اصغر نے اپنے سوکھے ہونٹوں پہ زبان پھیری. زبان پھیری تھی, ہونٹوں پر نہیں, بولنے کے لیے. یہ مولوی کچھ چھپا رہا ہے. آؤ تجھے ڈیرہ غازی خان آج موسیٰ حیدر تجھے بتا کے جائے کہ علی اصغر نے بولا کیا تھا. حجت خدا کے بیٹے, جی بابا حجت تمام کر. علی اصغر نے نطق کیا. کیا کیا؟ اب میں تمہیں پہلے بتا دوں کہ نطق کا جملہ ایسے سمجھو, ایک برتن لو, ایسے تشت برتن, اس برتن میں تھوڑا سا پانی ڈالو, اس پانی میں تم نے کوئی فوم یا روئی رکھ دو, ایسے 5 منٹ گھوم کے آؤ, پانی غائب ہوگا. کہاں گیا پانی؟ ہے نا, ہاں زندہ باد, میرا بچہ جیتا رہے. وہ جذب ہو گیا, ایسا ہی ہے نا, جذب ہو گیا, اس فارم میں روئی میں جذب ہو گیا. اب ایک بندے نے اس تھال کو دیکھا, اس نے کہا پانی تو غائب ہے. کہا جی صحیح کہہ رہے, پانی غائب ہے. دوسرا آیا, اس نے کہا نہیں پانی ہے. میں نے کہا جی پانی ہے. نقیب ممبر صاحب نے کہا واہ جی واہ, زیادی صاحب بلے بلے, وہ بھی راضی ہے بھی راضی. وہ کہہ رہے غائب, آپ کہہ رہے ہاں, وہ کہہ رہا ہے, آپ کہہ رہے ہاں. میں کہوں گا نظر نہیں آ رہا مگر ہے. میرا بادشاہ یہ جانے, اس کا فضائل جانے. اب بات فضائل سے آگے بڑھ کے اسرار پہ آ گئی ہے. توجہ. اور آخری جملہ ہے, تم سوچ رہے ہوگے اور میں ادھر سے جا رہا ہوں گا, بڑی توجہ رکھنا. پانی نظر نہیں آ رہا لیکن ہے. کہاں ہے؟ جذب ہو گیا. اب اگر کسی کو پانی کی حاجت ہے, طلب ہے, کہاں جائے گا؟ اسی فارم سے لے گا نا, پانی لے گا پیاس بجھانے کے لیے, فارم سے لے گا, وہاں سے جہاں پانی جذب ہو گیا اس سے لے گا, جہاں جذب ہو گیا. جیسے ہی حسین نے ناطق قرآن کو
حجت الہیہ کو اپنے ید اللہ ہاتھوں پہ بلند کر کے کہا حجت تمام کر۔ علی اصغر نے نطق کرتے ہوئے پہلا جملہ بولا، او نابکار قوم، تم میرے باپ کے مقابلے پہ آئے تو کیا لے کے آئے؟ تکبیر اللہ اکبر، یہی کہہ رہے تھے نا وہ، تکبیر اللہ اکبر لے کر میرے باپ کے مقابلے پہ آئے۔ جاؤ، آج سے علی اصغر تمہاری تکبیر کی تاثیر کو جذب کر رہا۔ نہیں، آج سے علی اصغر تمہارے تکبیر کی تاثیر کو جذب کر رہا۔ 1400 سال سے زمانہ تکبیر بھی کہہ رہا ہے اور در بدر ٹھوکریں بھی کھا رہا ہے، مسلمان اللہ اکبر بھی کہتا ہے، پھر بھی دنیا میں ذلیل ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تاثیر نہیں ہے، اور جسے تکبیر چاہیے اصغر کے جھولے مل کے ہاتھ اٹھا کے یک زبان نعرہ حیدر۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ادھا رجب ریلوے کالونی سید ممتاز حسن شاہ صاحب دے گھر جشن پاک ہو سی، دسترخوان ہو سی، مومنین کو شرکت دی اپیل ہے۔ 12-13 رجب دی درمیانی رات